ڈاکٹر صدیق ابھی ہم جب مہنگائی کے اوپر اور یہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے اوپر بات کر رہے ہیں تو آپ اس وزارت میں ہیں جہاں روس سے تیل لانے کی بات کی گئی. آپ نے بڑے وعدے کیے کہ جلدی وزیر پاکستان آنے والے ہیں, جلدی ہم 30% رعایتی قیمت پہ تیل بھی خرید لیں گے. وہ مٹیریلائز کب ہوگا, کب وہ وزیر آئیں گے پاکستان؟ جی میرے خیال میں جنوری کے دوسرے ہفتے میں شاید 17 یا 18 تاریخ کو وہ تشریف لا رہے ہیں, اور میں نے کوئی پرسنٹیج تو نہیں دی کہ کتنے فیصد ہمیں سستا تیل ملے گا, لیکن ہماری ان سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بڑی واضح شکل میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنا دنیا میں وہ اس وقت دے رہے ہیں, جتنا بھی ڈسکاؤنٹ, اتنا یا اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ پاکستان کو ملے گا. اور پاکستان کے اندر 5 میں سے 4 ایسے کارخانے ہیں جو ان کا خام تیل استعمال کر سکیں گے. اس کے نتیجے میں ہمیں ریلیف ملے گا, ہمارے تیل کی قیمت نیچے آئے گی. جب تیل کی قیمت نیچے آئے گی تو پیداوار کی قیمت جو ہے وہ نیچے جائے گی. پیداوار کی قیمت نیچے جانے سے اور اس کی ترسیل یعنی یہ ٹرک جو چلتے ہیں اور جو بسیں چلتی ہیں ان کی قیمت نیچے آنے سے اوور آل مہنگائی کے اوپر کچھ امپیکٹ آئے گا, پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تو یہ ہمارا پلان ہے. آج ڈاکٹر مصدق 2 چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کو سیاسی طور پر بچا بھی سکتی ہیں اور اگر وہ مٹیریلائز نہ ہو تو آپ کو ڈبو بھی سکتی ہیں. ایک تو سستا تیل ہے اور دوسرا ہے کچھ دوست ممالک سے امدادی پیکج, جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے جہاں سے کیش سپورٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے, اور جو تیل وہاں سے ہم لیتے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر اس کی لمٹ وہ $1.2 بلین سے $2.4 بلین انہوں نے بڑھا کے 2 گنا کر دینی ہے. $3 ارب اضافی کیش بھی ہے. UAE, قطر اور چائنا سے بھی اسی طرح کی فیسلٹیز کی ہم توقع رکھ رہے ہیں, اور یہ ایک عام سوچ یہ ہے کہ آرمی چیف کے دورے کے بعد ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. یہ MBS پاکستان آئیں گے تو ہوگا. جتنا آگے چلا گیا اتنا ہم مشکل میں پھنس جائیں گے. یہ کب چیزیں ہوں گی, مٹیریلائز کب تک ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے بہت سی چیزیں یہ قبل از وقت ہوگا. کسی ایک ملک کا نام لینا وہ ہماری جو آپس کی گفتگو ہوتی ہے اس میں مشکلات پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں. جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہیں, انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی دیں گے. کیونکہ ہماری روس سے بات ہو چکی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ کیا بات ہوئی ہے. بالکل اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ابھی ایک پروگرام ہے جو ہمیں بڑی سختی سے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ سرکولر ڈیٹ ختم کریں گیس کا. ہم ایک بڑا کمپریہنسو پلان وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا ہے. ابھی اس کے اندر کچھ کی نوک پلک ٹھیک کر رہے ہیں, جس کے ذریعے جو سرکولر ڈیٹ گیس سیکٹر کا ہے انشاءاللہ اس میں بہت حد تک کمی کی جائے گی. سر اس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ ٹیرف انکریز ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ اس مہنگائی میں بڑی آسانی سے لوگوں کو پاس آن نہیں کر سکتے, فرسٹ سٹیپ اس کا ٹیرف انکریز ہے. نہیں ایسی بات نہیں. سنیے ایسا نہیں. آپ ہمیں غرض وزیر اعظم کو اور آپ کو اور مجھے کس سے غرض ہے, اور ہمارے جو دوست صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا مشیر ہیں وزیر اعلیٰ کی, ہم سب کو کس چیز سے سمینہ صاحبہ کو غرض ہے؟ ہمیں غریب آدمی سے غرض ہے. امیر کا چولہا تو جل رہا ہے, تو اگر آپ غریب آدمی کو پروٹیکٹ کر لیں اور عوام کے سامنے ایک مقدمہ رکھیں کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ تھوڑا سا بوجھ اضافی اٹھا لیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک ایسا پلان سامنے لایا جائے عوام پہ, مگر اس میں جھوٹ نہیں ہو, اس میں آپ صاف شفاف انداز میں دکھا سکیں لوگوں کو کہ غریب عوام کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, اور تھوڑا سا, بہت زیادہ نہیں, تھوڑا سا اضافی بوجھ جو سب کو اٹھانا چاہیے وہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ اٹھا رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ قابل قبول ہو. گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ٹوٹل کتنا ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب؟ جی اس وقت تقریباً 1600 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے صرف گیس سیکٹر کا, اور اس کے علاوہ اور پاور سیکٹر کا اگر ملا لیں 2600 تو ٹوٹل تو پھر یہ 42-4300 ارب پہ پہنچ جائے گا انرجی سیکٹر کا. جی بالکل. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے ہم پہ مقرر ہے کہ ایک تو جو 1600 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے ہم اس کو کم کریں یا ختم کریں, یعنی ایونچولی ختم کریں مگر فوری طور پہ کم کریں. اور دوسرا جو سرکولر ڈیٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, اس میں ہم میک شور کریں کہ غریب آدمی اس میں پروٹیکٹڈ رہے, اور آنے والے وقت میں جو بوجھ ہر سال پڑتا ہے معیشت کے اوپر سرکولر ڈیٹ کی مد میں وہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے.